سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شرم سے پانی 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 ہے. آخر شعر. گو کے 1400 سال ہو گئے ہیں، گو کے 1400 سال ہو گئے ہیں، اب بھی قاسم کی نوجوان گو کے 1400 سال ہو گئے ہیں، اب بھی قاسم کی نوجوانی ہے، اب بھی قاسم کی نوجوانی ہے. اس لیے مدح کرتا ہے یہ تراب، اس لیے مدح کرتا ہے یہ تراب، مدح قاسم میں زندگانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ قاسم سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہ محمد و آل محمد. آئیے جشن معصومین علیہ السلام کی مبارکباد. امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ ایک اور زوردار درود کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حقیقت تو یہی ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار اجر رسالت پر ہے. اجر رسالت کیا ہے؟ مودت ہے. اور مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس گھرانے میں خوشی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ نے یہ ماہ شعبان معظم کو اتنا مبارک رکھا ہے کہ اس مہینے میں کوئی معصوم کی شہادت نہیں رکھی ہے، صرف خوشی ہی خوشی کا موقع ہے، کیونکہ اس مہینے میں امام حسین علیہ السلام آغاز ہو رہا ہے پہلی شعبان کو اس ہستی سے کہ جس کا نور پہ کرے بشری میں آغوش شہزادی کونین میں جب جلوہ گر ہوا تو مولائے عالمین یاسوب الدین میزان الجلال مقلب الاحباب سیف ذوالجلال امیر المومنین وہ علی جو نمازوں کی زینت ہے، وہ علی جو روزوں کی زینت ہے، وہ علی جو کعبے کی زینت ہے، وہ علی جو کائنات کی زینت ہے. اور علی کی زینت کو شہزادی زینب سلام اللہ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، نعرہ پنجتنی، نعرہ قائمی، صلوات باز بلا. جہاں زینب کہلائی وہیں پر ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کہنا. تو مجھے کہنے دیجئے بی بی راضیہ ہے، مرضیہ ہے، صدیقہ ہے، بطول ہے، محدثہ ہے، عقیل ہے، بنی ہاشم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجوں. اور فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی
ہے کہ مولائے کائنات کے لہجے کو صرف دو نے استعمال کیا، یا تو اللہ نے یا شہزادی، کیا بات ہے، اور پھر جب 3 شعبان آئی تو رسول کو انتظار ہے کہ اس ہستی کی آمد ہونے والی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم۔ شاعر نے خوب کہا نجات پا گیا فطرس، کرم حسین کا ہے، بے شک ابھی زمین پر تو پہلا قدم حسین کا ہے، آتے ہی جو فطرس کو نجات دے اس ہستی کو امام حسین علیہ السلام، اور فطرس اب جو چلا تو پھر کہتا ہوا چلا کہ من مثلی کہتا ہوا چلا، میں کہوں فطرس تجھے کیا ہو گیا ہے تو یہی جواب ملے گا نا، شاعر نے بھی خوب کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ اکرام نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ الطاف علی لکھا ہے، میں نے جب غور سے دیکھا تو بڑے فطرت پر هذا من فضل حسین جہاں عرش والے کو نجات دی تو پھر فرش والے کیا کریں؟ ایک آتا ہے ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں اور کہتا یا رسول اللہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، رسول نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، مایوس اٹھ رہا تھا، امام حسین نے فرمایا نانا میں آپ کے در سے اسے خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گا، میں نے ایک اولاد عطا کی، 2 اولاد، اب یہاں رسول یہ نہیں کہتے کہ بیٹا اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہیں حسین اب جو دیکھا گیا تو لوح محفوظ پر 7 اولادیں، مجھے کہنے دیجئے جو لوح محفوظ میں تبدیلی کا اختیار رکھے اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں، اس کے باوجود مولا حسین کا لقب باب الحوائج نہیں ہے، لیکن باب الحوائج کسے کہا گیا تو مولا کائنات کی دعا کو باب الحوائج کہا گیا، مانگنے والا بھی علی ہے، عطا کرنے والا بھی علی ہے، اب جو ہستی عطا ہوئی اس ہستی کو حضرت عباس کہتے ہیں، شہزادی کونین نے نام رکھا، علی سے عین کو لیا، بطول سے بے کو لیا، احمد سے الف کو لیا، حسنین سے سین کو لیا، مظہر صفات بس ایک ہی فضیلت کہوں گا باب الحوائج کی، سارے مسلمان جسے سلام کرے اس ہستی کو رسول اکرم کہتے ہیں، رسول اکرم جس کے در پہ جا کے سلام کرے اس بی بی کو شہزادی فاطمہ زہرا، اور شہزادی کونین جسے سلام پہنچا اس ہستی کو حضرت حسین نے اپنے فرزند کا نام علی رکھا، وہ سارے صفات جو مولا کائنات میں تھے وہ سارے صفات چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام میں ہے۔ ہم نے دیکھا رسول اکرم کی وہ عبادتیں ہیں جس کے لیے کہا گیا اتنی مشقتیں نہ اٹھائیے کہ آپ کے پیروں میں مرہم آ جائے، لیکن زین العابدین نہیں کہا گیا، مولا کائنات کی وہ عبادتیں جہاں ہزار رکعت عبادتیں ہوتی تھیں لیکن پھر بھی زین العابدین نہیں کہلائے، لیکن ہاں
کیا کہنے مولا علی ابن الحسین علیہ السلام کے کہ جسے زین العابدین بھی کہا گیا، سید الساجدین بھی کہا گیا۔ اور یہ بھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے مصداق ہے۔ ہر چاہنے والے پہ نظر ہے، ایک چاہنے والا جو ہر سال حج کو آتا تھا، امام کی خدمت میں آتا تھا۔ ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ تم تحفے امام کے لیے تو لے جاتے ہو، کیا امام بھی تمہیں کچھ دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہی کہا کہ توبہ کر، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب جو امام کی خدمت میں آیا تو امام نے اسے کھانا کھلایا، اور اس کے بعد اس نے کہا مولا میں آپ کا ہاتھ دھلاتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ پانی ڈالتا تھا اور وہ پانی جب امام کے ہاتھ سے مس ہوتا تھا، اب جو گرتا تھا تو کبھی ہیرے گرتے تھے، کبھی یاقوت گرتے تھے، کبھی زمرد گرتے تھے۔ کہا یہ لے جا اور اپنی زوجہ کو دے دے۔ اس نے کہا آئندہ سال میں بھی چلوں گی، اب لیکن بیرون مدینہ ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ چاہنے والا ہے، آیا، آتے ہی امام نے پہلے کہا اپنی زوجہ کو کیوں نہیں لایا؟ دیکھیے چاہنے والے کا یقین ہے، اب یہ نہیں کہتا کہ وہ مر گئی ہے، کیونکہ معلوم ہے کہنے والا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا مصداق ہے۔ فوری جاتا ہے، دیکھا تو زندہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جو لے کے آیا، دیکھتے ہی اس نے کہا یہی تو تھے جنہوں نے ملک الموت سے کہا کہ اس کی روح واپس کر دے۔ یقیناً کیوں نہ ہو جو امام مبین ہے۔ اور پھر آج کی وہ مبارک تاریخ آئی کہ دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ موت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ جب امام حسین نے پوچھا بیٹا قاسم موت کو کیسے پاتے ہو؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں، یقیناً مگر حق پر ہو۔ حق پر کہہ کے شہزادے نے بتا دیا کہ حق کیا ہے۔ علی المال حق، وہ حق و مال علی، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہیں۔ شہزادے بتا رہے ہیں کہ جو بھی نقش قدم مولا کائنات پر چلے گا وہی حق پر ہوگا، اس کی موت شہد سے زیادہ شیریں ہوگی۔ اگر 13 برس کے علی کو میدان جنگ میں دیکھنا ہے تو شہزادہ قاسم کو دیکھے کہ اردت کو ایسا بار کیا کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عباس نے کہا مرحبا قاسم، بابا کی جنگ یاد دلانی۔ یقیناً یہ وہ خوشی کا مہینہ ہے۔ میں یہی دعا کروں کہ پروردگار جتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پروردگار انہیں ائمہ طاہرین کی اتنی خوشی عطا فرمائے کہ وہ اس مہینے میں خوشی میں مصروف رہیں۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور پروردگار یقیناً شام کی ظالم حکومت کا خاتمہ ہو۔ پروردگار جلد سے جلد روضہ شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے روضوں کی زیارت عام ہو جائے۔ پروردگار بقیع میں روضہ شہزادی کونین اور ائمہ طاہرین کے روضے تعمیر ہو جائے۔ پروردگار یقیناً کئی مومنین و مومنات جو علیل ہیں، واسطہ مولا کائنات حلال مشکلات کا،
واسطہ چوتھے امام کا، واسطہ شہزادی فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا کا، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما الہی آمین۔ خصوصاً جعفر رضوی صاحب، میر امجد علی صاحب، مختار بھائی کے فرزند سعادت حیدر، محمد منور حسین صاحب، محمد ابو الحسین صاحب، مولانا خورشید حسن صاحب اللہ، سید لیاقت بھائی، فیاض بھائی، شبیر بھائی، سید عباس، سعید بھائی، تراب بھائی کی والدہ اور مولانا کامران حیدر صاحب، اور دنیا میں جتنے مومنین و مومنات بیمار ہے، پروردگار انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور یقیناً خوشی کا موقع ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر امیر النساء بیگم بنت مرزا تراب علی بیگ، میر باقر علی رضوی صاحب، علی جان کے والدین اور اپنے اپنے مرحومین اور جملہ اور پنجشاہ کے اور بارگاہ کے خدمت گزار ولی اور جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان سب کے لیے عیسیٰ اللہم صلی